حضرت داؤد علیہ السلام بڑے پرہیزگار پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک دن اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا، یا باری تعالیٰ مجھے وہ ترازو دکھا جس ترازو پر تو نیکیوں کو تولے گا، اس کے پلڑے تو دکھا۔ شرح بخاری مرقات میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ ترازو دکھایا، وَخَرَّ داؤد خَشِعًا، حضرت داؤد علیہ السلام اس ترازو کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ اتنا بڑا ترازو کون نیکیوں سے اس کو بھرے گا۔ یا باری تعالیٰ کس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس ترازو کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، تمرۃ واحدۃ، اگر ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگر اس کے اس صدقے پر یا اس کی اس زکوٰۃ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ ایک کھجور بھی اس ترازو کو بھر دے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگر اللہ کی رضا۔ نہایت واجب الاحترام قابل سعادت احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نمل کی چند آیات بینات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے عبادہ المؤمنین بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُودَ، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا ہے، اللہ نے اپنا فضل علم ہر چیز سے نوازا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جمع کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جنوں، آدمیوں اور پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ روکے جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹیوں کی سوراخ پہ آ پہنچا۔ قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنی بل میں سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کا لشکر۔ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ، اور بے خبری میں تم کچلی ڈالی جاؤ، اس لیے اپنے بل سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا،
تو اس کی بات سے سن کر سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، چونٹی کی بات سن کر، اور سیدھا بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر وعلی والدی اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، وان اعمل صالحا اور یہ توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں، ترضاہ جو تجھے پسند آئے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنا خاص قرب عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے جانشین بنائے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس علم اور نورانیت سے نوازا تھا، لوہا ان کے سامنے بالکل نرم ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے پرہیزگار پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ایک دن اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا، یا باری تعالیٰ مجھے وہ ترازو دکھا جس ترازو پر تو نیکیوں کو تولے گا، اس کے پلڑے تو دکھا۔ شرح بخاری مرقات میں ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ ترازو دکھایا، وَخَرَّ دَاؤُودَ خَاشِعًا، حضرت داؤد علیہ السلام اس ترازو کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے کہ اتنا بڑا ترازو کون نیکیوں سے اس کو بھرے گا؟ یا باری تعالیٰ کس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس ترازو کو نیکیوں سے بھر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، تمرۃ واحدۃ، اگر ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اگر اس کے اس صدقے پر یا اس کی اس زکوٰۃ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ ایک کھجور بھی اس ترازو کو بھر دے گی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو چھوٹا چھوٹا عمل بھی ہے وہ بھی اللہ کے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے جو ہے دکھاوے کے، تقوی، پرہیزگاری، نمازیں، زکاتیں سب ضائع ہو جائیں گے۔ اصل چیز رضا الہی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیکی کا کام کرے اس میں اللہ کی رضا کی نیت کرے، یا وحدہ لا شریک، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ تو خیر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علم سے نوازا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر، دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت سے ایمان والوں میں اور اپنے نیک مومنین بندوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آج تک کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے سامنے لوہا نرم ہو جائے۔ جیسی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، کسی کو اللہ نے وہ بادشاہت نہیں عطا کی۔ ملکوں کے بادشاہ تو ہیں لیکن جن ان کے قابو میں نہیں ہیں، ملکوں کے بادشاہ تو ہیں لیکن پرندوں کی بولیاں نہیں آتی۔ اور سلیمان علیہ السلام کا حکم جن و انس کیا پرندوں پر بھی چلتا تھا، پرند بھی اور جن بھی آپ کے حکم کو بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنا لشکر لے کر کہیں جا رہی ہیں تو حتی اذا اتوا علی واد النمل، آپ کا گزر ایک چیونٹیوں کی وادی پر ہوتا ہے. علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر ہوتا ہے. قالت نملۃ، ان کی جو بڑی چیونٹی تھی اس نے کہا ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اے چیونٹیوں. کس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں لاشعوری کے عالم میں روند نہ ڈالیں، کہیں تم مر نہ جاؤ. اب یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن حکیم ہے اس میں بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی انسانیت کو سمجھایا کہ ایک پیغمبر کو میں چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے اس کی آواز سنا رہا ہوں. اے میرے بندو، جب میں اپنے پیغمبر کو اس چیونٹی کی آواز سنا سکتا ہوں تو بطریق اولا تمام جن و انس کیا پرند کیا سب کی بولی کو میں سمجھتا ہوں، سنتا ہوں. اب سلیمان علیہ السلام جب گزرتے ہیں تو چونٹی کی انہوں نے آواز سن لی. فتبسم ضاحکا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، اور ہنسنے کے بعد رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے سلیمان علیہ السلام. وقال ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے، جو احسان کیا ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو اس قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. معلوم ہوتا ہے اللہ کو یہ دعا بڑی پسند آئی، اور یہ سبق دیا اللہ تعالیٰ نے، جب بھی تمہیں کوئی اچھا کام سمجھ میں آئے یا ہو جائے تو فوراً بندہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا باری تعالیٰ فلاں بندے کے دل میں تو نے بات ڈالی کہ اس نے میرا کام کر دیا ہے، تیری توفیق سے ہوا ہے. اپنا کمال نہ سمجھے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میرا کوئی کمال نہیں، تو نے مجھے آواز سنائی. علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولی تو نے ہمیں سکھائی ہے. اگر اللہ نہ سکھاتے تو سلیمان علیہ السلام اس کی بولی کو کیسے سمجھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن کر ہنسے اور رب تعالیٰ کا حکم بجا آور لائے کہ یا باری تعالیٰ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، مجھے توفیق دے کہ میں اچھے عمل کروں. کون سے عمل؟ ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے. یہ بہت قیمتی دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان عملوں کا سوال کرتا ہوں جن سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک، کہ جن کے کرنے سے تیرا قرب زیادہ مجھے حاصل ہو وہ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما. اور یہی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ نیک عمل جن سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل فرما اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں.
نیک بندے کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ اور سورۃ الفجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی فی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو۔ پہلے نیک بندوں کے گروہ میں، جماعت میں شامل ہو، پھر جنت میں داخل ہو۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک عمل پسند ہے۔ نیک عملوں میں چاہے چھوٹی نیکی ہے چاہے بڑی نیکی ہے، اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل تمہارا پسند آ جائے؟ ہارون رشید کی بیگم تھی ملکہ زبیدہ، وہ ایک دن پارک میں بیٹھی ہوئی جھولے لے رہی تھی، اور جو لونڈیاں ہیں وہ جھلا رہی ہیں۔ اچانک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے فوراً اپنا دوپٹہ جو ہے بالوں کے اوپر، یعنی بالوں کو چھپایا، اور اس نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے۔ نہر فرات اسی نے بنوائی حاجیوں کے لیے، پانی کا بندوبست کیا، اور بھی بہت کہتی تھی کہ اگر ایک کدال کے اوپر مجھے ایک جو ہے سونے کی ڈلی دینی پڑے، میں اس نہر کو کھدوا کر حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے لیے پانی کا بندوبست کروں گی، اور اس کو اپنی جیب سے خرچہ دوں گی۔ بڑے اس نے نیکی کے کام کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑی بڑی تو نیکیاں کر کے آئی ہیں، صرف تیری ایک نیکی مجھے زیادہ پسند آئی ہے کہ جب تو جھولا جھول رہی تھی، اذان کی آواز جو ہے بلند ہوتی ہے، تو نے میرے نام کا حیا کیا، اپنے بالوں کو چھپایا، آج میں تیرا حیا کرتا ہوں کہ تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سا اللہ کو عمل پسند ہے، کوئی بھی نیکی چھوٹی ہو اس کو حقیر نہیں سمجھے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشائی تھے، اتنا زیادہ نشہ کرتے تھے کہ شراب سرعام پیتے تھے، اور ایک دن شراب پی کے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھایا، جیب میں ڈالا، گھر گئے اور خوشبو اس کو لگائی، خوشبو لگا کر بلند جگہ کے اوپر رکھا، اور جب بھی کہیں گھر سے باہر آتے اس کو اٹھاتے، چومتے اور سونگھتے کہ واقعی اس میں خوشبو باقی ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہوتی تو پھر خوشبو لگاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کے ایک بزرگ کو رات کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور فرمایا جاؤ اس کو میرا سلام عرض کرو، پھر بشر حافی کو۔ اصل میں نام ان کا بشر تھا، حافی کہتے ہیں اس لیے کہ جہاں وہ نشہ کرتے تھے وہاں مجمع لگا ہوا تھا، نشہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بزرگ جب پوچھتے پوچھتے آئے ان کا پتہ، تو بتایا گیا فلاں حویلی میں ہے۔ وہ بزرگ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک نشئی آیا، انہوں نے کہا بشر ادھر ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کو بلاؤ، اس کے لیے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں۔ تو جیسے بیٹھے ہوئے تھے جوتا اتار کے، جوتا نہیں پہنا اور بھاگے ہوئے آیا، اور اس بزرگ کو آ کر ملے۔ اس بزرگ نے کہا رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو ساری زندگی پھر جوتا نہیں پہنا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ننگی حالت میں، یعنی بغیر جوتے کے ملا، اس لیے میں اسی حالت میں رہوں گا۔ اور شراب سے توبہ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے جھکے کہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، اور کوئی جانور جو ہے بغداد کی گلیوں میں گوبر نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی کی گائے نے وہاں گوبر کیا، اور اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آج بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے،
اور واقعی چند لمحوں کے بعد پتہ چلا کہ بشر حافی پردہ فرما گئے ہیں۔ جب تک وہ زندہ تھے کہ اللہ کے نام کا اس نے حیا کیا تو جانور بھی اللہ تعالیٰ کے حیا کرتے تھے کہ گوبر نہیں کرتے تھے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے اللہ نے نشہ بھی چھڑوایا، توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اللہ کے ولی بن گئے، اور ولی ایسے بنے کہ پھر لوگ ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، یا تو وہی لوگ تھے جو ان پر ٹچریں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور تیری بخشش بن جائے۔ تو یہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی ہیں، نبوت ملی ہوئی ہے، پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، جن و انس تابع ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ترضاؤ جن سے تو راضی ہو، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، مجھے اپنی رحمت کے ساتھ فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ ہے تو پہلے ہی وہ نیک بندوں کی صف میں، انبیاء کی صف میں، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور میرے لیے سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ اور زیادہ ہمیں اس پر پختگی عطا فرما، اور زیادہ اچھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ اچھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔